اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 5۔ پانچویں پارے میں سورۃ النساء بیان ہوئی ہے۔ اس سورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ بچوں اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کے استحکام کے اصولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پارے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، والمحصنات حرام کی گئی شوہر والی عورتیں الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اور اختمام ان لفظوں سے ہوا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالی تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو، ہمیشہ ایمان کی فکر کرتے رہو۔ اللہ تعالی بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ پارے کی پہلی آیت پچھلے پارے کی آخری مضمون کی تکمیل ہے۔ دو باتوں کا تذکرہ جس سے کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات، میدان جہاد سے قیدی ہو کر غلام بننے والی غیر مسلم عورت جسے لونڈی کہا جاتا ہے، غیر مسلموں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو۔ دوسری بات، شرعی نکاح سے بیوی بن کر گھر بسانے والی عورتیں، ان کا ذکر ہوا ہے۔ اس آیت میں حلال نکاح کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یعنی نکاح کے لیے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط ایجاب و قبول، یعنی دونوں فریقین میاں اور بیوی، لڑکا لڑکی دونوں سے ایجاب و قبول کروایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے بِأَمْوَالِكُمْ، جیسا کہ 5ویں پارے میں اللہ نے شروع میں آغاز میں بتا دیا، حق مہر کی ادائیگی جو ایک خامد پر، مرد پر لازم ہے، ضروری ہے۔ تیسری شرط محسنین، زندگی بھر گھر بسانے کا ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی مفاد کے لیے شادی کر رہا ہے، کسی مفاد کے لیے شادی کر رہی ہے، تو زندگی بھر گھر بسانے کا ارادہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غیر مصافحین، ایمانی حفاظت کا ارادہ ہو، یعنی ایسا انسان، ایسی عورت، ایسی لڑکی، ایسا لڑکا جس کو یہ لگے کہ وہ اس کا ایمان جا رہا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ نکاح ایمان کو پورا کرتا ہے، نکاح گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ آغاز میں حلال نکاح کا تذکرہ ہے اور اختتام پر ایمان اور شکر گزاری کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ حلال کو ہی اختیار کیجئے، حلال کی توفیق پر حلال کاموں کو اختیار کیجئے، حرام کاموں سے اجتناب کیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیجئے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے ناجائز کام ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم ناجائز کاموں سے بچتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، بدلے میں میرے رب تعالی کیسے انعامات کی برکھا برسا دیا کرتا ہے۔ ناجائز کام کون سے ہیں؟ حرام کاروبار کرنا نمبر 1۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہاں ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ یعنی کسی کا دھوکے سے مال سمیٹنا اور دھوکے سے مال حاصل کرنا، کسی کے مال پر نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تجارت کی صورت ہے، تجارت کی تعریف ہی یہ ہے جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو برابر کے حقوق ملیں، اس میں دھوکہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے جو ناجائز کام ہیں ان میں یہ ہے کہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ دوسرے کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا جائے،
دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، نہ کہ اس کے گرانے میں اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے جنگ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے عداوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی سادھی جنگ ہے اور دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، یعنی جو بھی اپنی کمائی سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے پر نظریں رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ جو اگر اللہ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو وافر رزق دیا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کسی کے پاس مال و دولت سرمایہ زیادہ ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر جو ہے انسان کو رضامند ہونا چاہیے، نہ کہ حسد اور عداوت اور بغض میں کہ اس کے پاس مال کیوں آیا ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ تو ایسی سوچیں رکھنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو اور اللہ سے فضل مانگو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے۔ سابقہ اصول بیان کرنے کے بعد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں غیر حاضری میں، یعنی جب مرد گھر نہیں ہوتے، مرد کی عدم موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ یعنی عورتوں کو مردوں کی حیثیت قبول کرنی چاہیے، مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے، کیونکہ انہیں یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اس لیے عورتوں کو جو مردوں کی فضیلت جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت اور اس کے بچے کی خاطر انسان جو ہے، مرد جو ہے، وہ باہر کی مشکلات کو فیس کرتا ہے، باہر دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی جھڑکیں سنتا ہے اور بہت سے مشکل مراحل سے گزر جاتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ تو گھر بیٹھ کر اگر عورت خواہشیں کرے گی، مرد جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا، مرد پریشان ہو جائے گا۔ جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی نہیں چل سکتا۔ گھر تو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، یہ نظام اور سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کی سربراہی کرے اور اس کی عزت کا، اس کے مال کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید نے ایک اور اسلوب بھی بتا دیا ہے کہ وہ عورتیں جو مردوں سے فوقیت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری فضیلت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنی باغ دوڑ حوالے کر دیتی ہے۔ کس کے حوالے کر دیتی ہے؟ عورت کے حوالے۔ تو وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ مستحکم معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب سارے اصول، سارے کام مرد خود کرتا ہے اور اختیارات مرد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنی والدہ سے، بیوی سے، گھر والوں سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جیسا کہ پچھلے پارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مشورہ طلب کریں، تو مشورہ لیا جا سکتا ہے۔
عورت گھر کا مدار ہے، پورا گھر عورت کے گرد گھومتا ہے۔ اگر مدار خراب ہو جائے تو گھریلو بگاڑ کو درست کرنے کے طریقے بھی اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر مدار خراب ہو جائے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے، اس لیے مدار کو درست کرنا ضروری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر کا مدار خراب ہو جائے تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے کے اسے الگ کر دیا جائے، بلکہ اسے درست کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت آ جائے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایشوز بن جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایک منصف گھر والوں کی طرف، مرد والوں کی طرف سے ہو جائے، اور ایک منصف عورت والوں کی طرف سے ہو جائے، مقرر کریں اور فیصلہ کریں۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم معاشرے کے دوسرے افراد کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ دوسرا جو معاشرہ ہے، یہاں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قرابت والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور ہمسایوں کے ساتھ، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں، کمزور ہیں، ان کا بھی خیال رکھنے ہیں، اور جو غلام، جو لونڈیاں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کام کو ناپسند کرتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک ناپسندیدہ کام تکبر کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو، یعنی تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جو شوخی مارتا ہے، تکبر کرتا ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والے کو بھی اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال تو لگاتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یا نہ یہ لوگ نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں دکھاوا ہوتا ہے، دنیا کا دکھاوا ہوتا ہے، کہ دنیا والے کہیں کہ یہ بڑا جو صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا نمازی ہے، بڑے اس نے حج کیے ہیں۔ جب ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ جتنا مرضی بڑا عمل ہو، وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارہ مبارک میں نماز، غسل اور تیمم کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو، یعنی جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہتے ہو، یعنی جو انسان جب نشے میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو ہے اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور نہ اس حال میں کہ جب تم جنبی ہو، یعنی جب تم پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کر کے پھر ہی جو ہے وہ نماز پڑھو، پھر ہی مساجد کے قریب جاؤ۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کر لو، یعنی یہاں تیمم کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس کو پانی نہیں مل رہا، قضائے حاجت اس نے کرنی ہے، یا اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو پانی نہیں مل رہا تو پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک معاف کرنے والے ہیں اور بے حد بخشنے والے ہیں۔
تو تیمم جو ہے یہ دین اسلام کی آسانیاں ہیں، تو آسانیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ جب آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو پانی نہیں میسر، تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، اور اس تیمم سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مٹی سے۔ جب آپ پہ غسل واجب ہو جائے اور پانی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینا۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے بجائے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ بدلتے ہیں، کھلم کھلا کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نبی کی بات کو سنتے ہیں، ہم نہیں مانتے، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، دین میں تانا بازی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، محض کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اسلام کے مقابلے میں کافروں کے دین کو زیادہ صحیح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنوانے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، جو ہم نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی جو پہلی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی یہ ذکر تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، لیکن کچھ لوگ یہود و نصارہ اتنے گمراہ ہو چکے تھے کہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے بھی تھے لیکن سنتے بھی تھے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر ہماری لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانۃ الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو یہ حکم ہے، یہ تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ امانت میں خیانت نہ کریں، بلکہ پوری امانتیں ادا کریں، اور جب کوئی فیصلہ لوگوں کے درمیان ہو کرنا ہو، آپ کو جج مقرر کیا جائے تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے، انصاف پسندیدہ لوگوں سے جو انصاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا عزیز ہے اور میں اپنا فیصلہ کتاب اللہ کے خلاف کر لوں، میرا عزیز ہے تو لہٰذا میں اپنے عزیز کی سائیڈ لیتے ہوئے فیصلے کو بدل دوں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جو عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑا پالو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے انجام کے لحاظ کے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ بیان کر دی ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم حاکم تسلیم نہیں کر لیتے اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما اوتوا، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان نہ لے جو ان کے درمیان جھگڑا پایا جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرنا اور آپ کے حکم پر سر جھکا دینا، خود کو سلنڈر کر دینا، مومن اور مسلمان ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کو ہر کام میں جو حاکم اور جو ہے عادل حاکم تسلیم کیا جائے اور آپ پر ایمان لایا جائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے
بندے نے شروع میں آپ نے جیسا کہ قرآن مجید میں دیکھا، بندے نے سورۃ فاتحہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست گنواتے ہوئے فرمایا، ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات کیے۔ انعام کن پر کیے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین میں پر، اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح مسلم معاشرے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ منافق اللہ فرماتے ہیں جہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں اس طرف چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرف فائدہ ہو تو مسلمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جہاں لوگوں کو مفاد نظر آئے اس طرف ہو جاتے ہیں، حالانکہ منافقین جو ہوتے ہیں ان کا انجام قرآن مجید میں بہت برا بیان کیا گیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے یہ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوگا، یعنی آخری جہنم کا ٹھکانہ منافق کا ہوگا۔ تو منافقت سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سنجیدہ اور جسے عام زبان میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، چلاکی کرتے ہوئے ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر افواہیں پھیلاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں سے منع فرمایا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک معاشرے کا اصول، قتل خطا کی دیت۔ اگر کوئی انسان بھول چوک کر کسی کا قتل کر دیتا ہے، قتل تو ویسے کرنا کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر غلطی سے ہو جائے تو اس کا کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے؟ اگر ایسا انسان جسے پتہ نہیں چلا اور قتل خطا ہو گیا ہے، کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کسی مومن کو قتل کرے، مگر غلطی سے جو کسی شخص کا قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہوگا اور دیت دینا ہے، یعنی یہ فدیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو ایک گردن آزاد کرے، یعنی غلام کو آزاد کرے، اور دیت دے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی۔ دیت اگر دینی ہے تو اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے اگر معاف کر دیں۔ ہاں اگر وہ معاف کرنا چاہیں گھر والے تو معاف کر سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، اگر وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر اس قوم میں سے ہو کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا ہوگی اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہوگی۔ یعنی اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، تمام جہاں عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، بچوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہاں اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں، دیتیں مقرر کی ہیں، قصاص مقرر کیا ہے جو کہ اس کے گھر والے لیں گے۔ جیسا کہ پچھلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غلام کے بدلے غلام اور آزاد کے بدلے آزاد، اسی طرح عورت کے بدلے عورت اور مرد کے بدلے مرد جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر گھر والے معاف کرنا چاہیں تو معافی کا آپشن بھی موجود ہے اور دیت گھر والے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اگر دین اسلام کے اصولوں پر چلنا مشکل ہو، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے لیے رکاوٹیں قائم کی جا رہی ہیں، تو وہاں اگر آپ ہجرت کر لیں تو ہجرت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اللہ فرماتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔
اگر کسی جگہ کے حالات رکاوٹ بن رہے ہوں تو اسلام کو نہ چھوڑیں بلکہ وہ جگہ چھوڑ دیں، ہجرت کر دیں، ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں ان کی روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، یعنی فرشتے پوچھتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کمزور ہو کے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں ہجرت کا آپشن موجود ہے، اسلام کو نہ چھوڑیں بلکہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہجرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہجرت جہنم سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کمزور سمجھ کے میں دین چھوڑ دیتا ہوں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کہتے ہیں جہنم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلم معاشرے کے لیے کچھ اصول ہم جو بیان کر رہے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان صلح کرنے والا ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو۔ گھریلو معاملات میں بعض دفعہ تلخیاں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اس میں مرد کا جو مزاج ہوتا ہے وہ شہانہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں صبر اور برداشت کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کو اپنے خامد کی لاپرواہی کی شکایت ہو تو وہ فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کر دے، بلکہ جہاں تک ہو سکے برداشت کرے اور کسی بھی قیمت پر صلح سے رہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے خامد سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے جو عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر مرد کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر عورت کر رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے صلح کا پہلو اختیار کریں، بلکہ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان سے نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ اگر تم ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ انسان صلح اور خیر خواہی کا پہلو رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ پیش آئے اور اپنے معاملات کو نرمی سے سمیٹ لے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہر حالت میں سچی گواہی دو۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ انعامات لوگوں پر کیے ہیں، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا 2 گنا اجر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی کرو گے تو اس کا 2 گنا اجر پالو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، میرا اللہ نواز دیتا ہے بہت بڑا اجر عظیم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ حرام کاموں سے بچتے ہیں اور حقوق کا خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں نعمتوں والی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں اور خواتین کے لیے بشارت سنائی ہے، کون؟ جو عمل کرتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
جو ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور کھجور کے گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ، ایسے مرد، ایسی عورتیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، جس طرح ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ چھوٹی سی جلی سی ہوتی ہے اور چھوٹی سی جو باریک سی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی میں ظلم نہیں کسی کا کرتا، اتنی بھی اگر انسان نیکی کرے اس کی نیکی کی قدر کی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کریں گے۔ اسی طرح آخر میں اللہ خالق و مالک نے عذاب سے بچنے کے 2 اصول بیان کیے ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا، یعنی اللہ تمہیں اگر عذاب دے گا تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں عذاب سے بچنے کے لیے 2 اصول ہیں، شکر اور ایمان۔ ایمان ہو اور شکر ہو، جس بندے میں شکر پایا جائے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں، جیسا کہ پچھلے پارے میں گزر کے آیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم شکر کرو میں مزید نعمتوں کی برکھا برسا دوں گا۔ ایمان لے آؤ، ایمان سے کیا ہوگا، عمل صالح اختیار کرو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ شکر کرو، شکر سے کیا ہوگا، مزید نعمتیں ملیں گی۔ شکر سے کیا ہوگا، مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کا نزول ہوگا۔ یہاں جو آخر میں پیغام ہے، میسیج ہے، چونکہ یہ سورۃ النساء چل رہی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی پیغام ہے، مردوں کے لیے بھی پیغام ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ سن کے آئے ہیں من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اللہ کہتے ہیں جو بھی نیک عمل کرتا ہے مرد یا خواتین میں سے، ہم اس کے لیے جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ اسی طرح اگر شکر کریں گی عورتیں، گھریلو مسائل میں شکر کریں گی، خامدوں کی فرما بردار ہوں گی، اور خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کا شکر گزار ہو کہ اس نے میرے گھر کو چلا رہی ہے، میرے بچوں کو دیکھ رہی ہے، میرے گھر کو نظام کو سنبھالا ہوا ہے، میں باہر ہوتا ہوں پیچھے سے وہ میرے مال کی حفاظت کرنے والی، میری عزت کی حفاظت کرنے والی، میری اولاد کی حفاظت کرنے والی، اگر خامد شکریہ ادا کرے گا، شکر گزار ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں میں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ اسی طرح عورت کے لیے ہے کہ عورت اگر شکر گزار ہوگی، عورت اپنے خامد کی اطاعت کرنے والی ہوگی، فرما بردار ہوگی، اور جیسا بھی وقت گزر رہا ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے گی کہ میرا خامد اللہ تو نے دیا ہے، سر کا تاج میرے پاس ہے، مجھے ایک چادر دی ہے، مجھے ایک ڈال دی ہے، میرے سر پر سایہ ہے، میرے اوپر چھت ہے، مجھے اولاد عطا کی ہے، میرے جو ہے شوہر میرا محنت کرتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ساری نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گی تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے کیا دیں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم مزید نعمتیں عطا کریں گے، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، جو شکر کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں، جس کی قدر اللہ کریں پھر دنیا میں بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔